بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے چینل میں جس سورہ کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ تغابن۔ اگر ہم زمانۂ نزول کی بات کریں تو اس کا کچھ حصہ مکہ اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابتدا سے آیت 13 تک مکی ہے اور آیت 14 سے آخری سورت تک مدنی ہے، مگر مفسرین کی اکثریت پوری سورت کو مدنی قرار دیتی ہے۔ اگر ہم اس سورہ کے موضوع کی بات کریں تو اس کا موضوع ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کچھ بنیادی حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ اول یہ کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور مالک اور فرما روا ایک ایسا قادر مطلق خدا ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کا مقصد بتایا ہے۔ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں، بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔ تیسرا حقائق یہ بیان کیا ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ بہترین شکل سے مراد انسان کا چہرہ نہیں، بلکہ اس کی جسمانی ساخت، اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کفار کو مخاطب کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے، اور بتاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو کفار کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہوں نے اللہ کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیا اور وہ خود ہی اپنے فلسفے گڑھ گڑھ کر گمراہی کی طرف بھٹکتے چلے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے آخرت کے عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے غم میں یہ سمجھ دیا جو کچھ ہے صرف اور صرف یہ دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں جس میں ہمیں کسی کو حساب دینا ہوگا۔ یہی بھول نے انہیں ڈھا دیا اور ان کی تقدیر بدل گئی اور انہیں بہت جلد خدا کے عذاب نے آ گھیرا۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کو دعوت دی ہے، یعنی اسلام کے نہ ماننے والوں کو دعوت دی کہ وہ ہوش میں آئیں اور ہوش میں آ کر اپنی پچھلی قوموں کا انجام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعہ قرآن کو بتایا اور اس کے ساتھ ان کو خبردار کیا ہے کہ آخر کار وہ دن آنے والا ہے جب ہم تمہیں میں سے تمہارے اگلے اور پچھلوں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے اور سب کا حساب لیں گے۔ پھر تمام انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والے یعنی مسلمانوں اور مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ ہدایتیں دی ہیں اور کچھ حقائق بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو شخص ایمان پہ ثابت قدم رہے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور ورنہ گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کے آدمی ایمان کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کی مصیبت کو صرف دور کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے۔ دوسرا یہ کہ مومن کا کام صرف ایمان لانا ہی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے عملاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اطاعت کا بہترین ذریعہ ہے کہ قرآن اور احادیث کو مانے۔ تیسرا یہ کہ مومن کا اعتماد صرف اور صرف ایک ذات یعنی اپنے رب پہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ چوتھا یہ کہ مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال یعنی اس کے گھر والے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ انہی کی محبت میں ایمان کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اسی لیے انہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پانچواں یہ کہ ہر انسان کو اپنی حد تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں کہ آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرے، البتہ مومن کو جس بات کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حد میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور تمام حقوق کو ادا کرے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو اگر ہم اس سورہ کو نچوڑ نکالیں تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا۔ یہ سورہ مکہ اور مدنی دونوں
میں نازل کی گئی۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، کچھ مدنی صورت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ پھر اس کے موضوع کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت بتائی ہے، کافروں کو مخاطب کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے مالک ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ یہ کائنات بے مقصد نیز ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ اشرف المخلوقات ہے، اسے تمام چیزوں پہ فوقیت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے کفار کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ منکرین دین کو دعوت دیتے ہیں، یعنی اسلام کے نہ ماننے والوں کو جنہوں نے انکار کیا ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سبق سیکھیں اپنی پچھلی قوموں سے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اسلام سے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مخاطب کرتے ہیں ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق بتائے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تیسرا کہ اللہ پہ ہی اعتماد ہونا چاہیے، حد سے زیادہ ہر مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہوشیار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اس کا مال اور اس کا اہل ویال یعنی اس کے گھر والے اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہیں، اور وہ انہی کی محبت میں اپنے دین حق اور راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے خرچ کرو، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی کو بسر کرو۔